नबी के दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये मुजाहिरा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के इजहार के लिए है। ज़मीन हिंद पर एक था, उसने भी जो है जुर्रत का इजहार किया। और ये जुर्रत क्यों है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का वो जज्बा है कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर हो, किसी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी नस्ल का रहने वाला हो, जब बात नामूस रिसालत की आती है तो एक ज़बान हो जाता है। उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात होती है कि नामूस रिसालत के ऊपर हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, नामूस रिसालत के ऊपर हम अपनी नस्लों को कुर्बान कर देंगे, नामूस रिसालत के नाम पर हम अपने घर मता को कुर्बान कर देंगे। कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, उसकी नामूस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि भारतीय सरजमीन पर होने वाले एक वाक़ये पर पूरी दुनिया का मुसलमान बेदार है। और ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर तुमने हमारे आका करीम की तरफ आँख उठा के भी देखा तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी कमज़ोरियों के बावजूद, अपनी ताकत के ज़रिए, वो ताकत क्या है? वो ताकत इन्हें गुंबद खतरा से मिलती है। वो ताकत क्या है? उन्हें नारे रिसालत के ज़रिए मिलती है। वो ताकत क्या है? उन्हें लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे के ज़रिए मिलती है। दोस्तों, रसूल के गुलाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीज दोस्तों, वक्त मुख्तसर है, हमने इमाम साहब का भी सुनना है। ताजिर रहनुमा आलम साहब मौजूद है, वो ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इसके बाद इमाम साहब बयान करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नबी की एक ही सदा, सरदन से जुदा, सरदन से जुदा, ताकि नबी की एक ही सदा, सरदन से जुदा, सरदन से जुदा, ताकि नबी की एक ही सदा, सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मामला हुआ है इंडिया के अंदर, इसमें ताजरों में बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा है, आवाम में बहुत गुस्सा है। इसके ऊपर हम ताजरों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मसनूआत आ रही हैं इंडिया की, उसका बाइकआउट का ऐलान करते हैं। और सब बोले इसकी तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी मसनूआत है इंडिया की, उसका बिल्कुल हमें पाकिस्तान में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। इसके साथ ही मैं अपने इमाम साहब को कहूँगा कि वो ये आगे बात करें। नारे नबी का दुश्मन जो है वो हमारा दुश्मन है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نبی کی ہے کی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا تاکہ نبی کی ہے کی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا تاکہ نبی کی ہے کی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم برادران ملت اسلامیہ آج ہم اس مبارک دن میں جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں پورے پاکستان کی آواز پوری مسلم امہ کی آواز آج فقط ایک ہی آواز ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ ایسے بد باطن لوگوں کا کہ جیسے ابھی ہندوستان میں ایک بے غیرت اور بے شرم عورت نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناپاک جسارت کی ہے بے ادبی کی جسارت کی ہے بھارت اگر اس دنیا کے نقشے پر رہنا چاہتا ہے تو ہم اسے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ فوراً اس عورت کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اسلام میں گستاخ رسول کی سزا وہ صرف اور صرف موت ہے ایسے لوگوں کو اس زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی شان و عظمت کو نہ سمجھے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو خود بلند فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کے کہ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا اور جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا من سب نبیًا اس لیے امت مسلمہ اور خاص طور پر ہماری یہ تاجر برادری خالی یہ بولٹن مارکیٹ کی ہی تاجر برادری نہیں ہے ہم پاک فوج کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے راستہ کھول دے انشاءاللہ یہ امت مسلمہ کے جوان یہ بوڑھے یہ بچے ہندوستان پر جا کر بلاد اسلامیہ کا پرچم بلند کر دیں گے الجہاد 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 لبیک لبیک بھارت کی بربادی تک عزیزان محترم یہ ہندو بنیا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا یورپ کے ان بے غیرتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ آج نکلے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس بات کو برداشت کر لیں گے مسلمان کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے چاہے ہم زمین پر رہیں یا نہ رہیں مگر جب تک اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے ہم دنیا کو ان بے غیرت لوگوں کو ان غیر مسلموں کو یہ بتا دیں گے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں ادنا سی بے ادبی کو بھی برداشت نہیں کرے گا یہ ہندو بنیے رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے اس کا مصطفیٰ زندگی فضول ہے یہ گو ماتا کہنے والے ہندو بنیے یہ بیل کی اولاد یہ اپنی عقل کھو چکے ہیں اور یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر اس معاملے کو ختم نہیں کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ
ان کو ایسا سبق سکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی ایسے ناپاک لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جو ان سے انتقام لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ عورت بھی کہ جس نے یہ بے ادبی گستاخی کی ہے، جلد از جلد ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں جا گرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک مظاہرہ قاری صاحب کے زیر سایہ میں مسجد بولڈن مارکیٹ میں ہوا۔ ہمارا پیغام تمام تاجر برادری، خاص کر یہ ہول سیل ایریا ہے پورا، ہم نے مصنوعات بھارت کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اس پہ ہم عمل درآمد بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خلاف بات کرے گا ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے بائیکاٹ بھی ہو اور کوشش کی جائے کہ اس کے خلاف جتنی بھی آواز بلند کی جائے کم ہے۔ یہ کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سیاسی والی بات بھی نہیں ہو چاہیے۔ میرا پیغام آپ کی توقع سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ خاص کر شہباز شریف صاحب سے ہے کہ فوری طور پہ پوری دنیا کس کو مانتی ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی اسلام کے ہیں اس کے اندر ان سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو نہ چھیڑیں، اور پوری تاجر برادری انڈیا کے تمام چیزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عالم اسلام پر ایک بار پھر ایسی حرکت کی گئی انڈیا کی طرف سے، اس ملونہ کی طرف سے کہ تمام مسلمانوں کے جذبے مجروح کر دیے اس نے۔ ہم عالم اسلام کے مسلمانوں سے درخواست کریں گے کہ انڈیا کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی بھی چیزیں، سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو استعمال میں وہ نہ لی جائے، سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور جتنے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر کے کچھ پا لیں گے، کچھ نہیں پا سکتے ذلت کے علاوہ۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی شان پر گستاخی کی ہے، اس کا انجام دنیا نے دیکھا، عبرت کا انجام ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا 100 سال کے بعد، بھارت کی سرزمین پر 100 سال کے بعد جو ہے گستاخ چڑیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور اس سے پہلے 1920 کے اندر جب راجپال نامی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آمیز کتاب شائع کی تھی تو غازی عبدالقیوم نے اسے نشان عبرت بنایا تھا۔ تو گزشتہ 100 سال تک آپ دیکھیے کہ کوئی ہندو بنیے کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اعلانیہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا، کہ آج 100 سال کے بعد پھر جو ہے ایک کمبخت نے ہندو توا کی بنیاد کے اوپر، انتہا پسندی کی بنیاد کے اوپر اور گھمنڈ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر بکواس کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا اسلام کے مسلمان بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا اور بھارت کو مجبور کر دیا کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پر۔ جو اقدامات کیے ہیں اس کو ہم ناکافی سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، 295A کے تحت اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعزیرات ہند 295A کے تحت اسے سزا دی جائے۔ اور ساتھ آپ دیکھیے کہ ہندوستان کا مسلمان جس کو دبایا جا رہا تھا آج وہ بڑی جرأت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناموس رسالت کے اندر وہ جذبہ ہے کہ مسلمانوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی حضور سے محبت غیر مشروط ہے اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں میمن مسجد بولڈن مارکیٹ کراچی کے اس ایم ہے جناح روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرنے پر نبی رہ صدر الشریعہ علامہ
इकरामुल मुस्तफ़ा आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया और सैयदुस सादात सैयद रफ़ीक शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जमात अहले सुन्नत के कराची की जानिब से जो ये एहतिजाजी मुजाहिरा रखा गया, इस पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन उश्शाकान रसूल ने इसमें शिरकत की, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मलऊना मरदूद नपूर शर्मा कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। हम सब उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। याद रखिए, अम्मुस इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुलाम हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, उनकी इज़्ज़त की खातिर, उनके नाम का डंका बजाने की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने सर्फ कर दी। हम भी गुलामान रज़ा है, हम भी गुलामान इमाम अहमद रज़ा है। पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देंगे, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे। ना सिर्फ हम कुर्बान करेंगे, बल्कि क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपना तन मन धन जान सब कुर्बान कर देगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर में मैं ये एहतिजाजी मुजाहिरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तौर पर AP न्यूज़ अज़्म पाकिस्तान न्यूज़ ने हमारे साथ ताउन किया, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमें अपनी जानें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।